رسول مانگ رہا تھا نہیں دیا، اور دیا جا رہا تھا نہیں لیا۔ قلم کی اہمیت سمجھ میں آئی؟ گفتگو چھوڑ رہا ہوں، بہت وقت ہو چکا، بیٹھے۔ محمد نے کہا اچھا بھائی علی کاغذ لو قلم لو، لکھو جو میں بول رہا ہوں۔ مشرک کے سردار بیٹھے ہیں، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سردار کھڑا ہوا، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بھائی اللہ کے نام سے کرنا ہی، یہ کاٹو۔ علی نے کاٹ دیا۔ کہا آپ کیا لکھیں بھائی؟ تمہاری شرط بولو۔ کہو لکھو باسمک ربک۔ محمد نے کہا علی لکھ دو۔ علی مسکرائے، جہالت کی دلیل نہ، عقل تھی استعمال غلط۔ کان چاہے ایسے پکڑیے چاہے ایسے پکڑیے، ایک ہی ہے۔ اس میں لکھا تھا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اس نے کہا کاٹو، ہم تمہارے خدا کو نہیں مانتے، میرے رب کے نام سے لکھو۔ تو کیا بھائی باسمک ربک، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بات ایک ہی ہے۔ علی نے کاٹ دیا۔ اچھا بھائی اب کیا؟ محمد بولو کہ لکھو ھذا ما صالح بہ محمد رسول اللہ، یہ صلح نامہ محمد اللہ کے رسول کی طرف سے لکھا جا رہا ہے۔ بھائی کمال کی بات ہے قسم خدا کی۔ بھائی اب مزاج پیش کر رہا ہوں، جیسے ہی علی نے لکھا ھذا ما صالح بہ محمد رسول اللہ، مشرک کا ایک سردار کھڑا ہوا کہ یہ کیا لکھ دیا تم نے؟ محمد کو رسول؟ بھائی اگر ہم محمد کو رسول مان لیتے تو جھگڑا ہی کیوں کرتے؟ بھائی اب جملے کی اگر آپ نے قدر نہیں کی تو میری گفتگو ضائع ہو رہی ہے۔ اگر ہم محمد کو رسول مان ہی لیتے تو جھگڑا کیوں کرتے؟ مشرک تھا مگر اتنا جان رہا تھا کہ رسول سے جھگڑا نہیں کیا جاتا، اور یہ مسلمان ہو کر رسول سے جھگڑا کر رہے تھے۔ تو یہ مشرک سے بھی بدتر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مشرک سے بھی بدتر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ علی نے کہا قسم خدا کے کردار علی دیکھیے، جیسا ہی اس نے کہا سہیل عتبی جو اس کا سردار تھا، بہت پڑھا لکھا تھا مشرک کا، کہا کاٹو۔ اب تاریخ کے فقرے ہیں کہ علی نے ایک بار کاغذ اور قلم رسول کی گود میں پھینکا اور کھڑے ہو گئے، کہا میں اپنے ہاتھ سے نہیں کاٹ سکتا۔ اللہ اکبر! ارے قربان ہو جانے والا جملہ پیش کر رہا ہوں، کہا میں نہیں لکھ سکتا۔ مشرک کے سردار نے کہا اس کو کیا ہو گیا ہے؟ کہا خبردار اگر تو نے گستاخی کی تو مجھے تلوار نکالنے میں دیر نہیں ہوگی۔ لہذا مسئلہ ہے، کردار ہے علی کا، کریکٹر مکمل کیا ہے پروردگار نے علی کا۔ تو کہا کیوں نہیں کاٹو گے؟ کہا سن، میں نے ذوالعشیرہ میں رسالت کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، کاٹنے کا وعدہ نہیں کیا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ اللہ میں اپنے ہاتھ سے نہیں کاٹ سکتا ہوں رسول اللہ۔ نبی نے کہا علی کاٹ دو، کہا نبی اللہ اس کے لیے معافی، جو کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے اور مرتے دم تک نبھانا ہے۔ عزیزو علی نے جو بات کی غور کیا آپ نے؟ ایک مثال دی جاتی ہے کہ مدعی اپنے وعدے سے مکر سکتا ہے مگر گواہ اپنی گواہی سے مکر نہیں سکتا۔ یہ کورٹ کا قانون ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا علی کیسے اپنی گواہی سے مکر جاتے؟ رسالت کی گواہی فقط تنہا علی نے دی ہے، لہذا وہ کیسے مکر جاتے؟ کہا نہیں، محمد کی گود میں ڈالا۔ اب میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، 1400 مسلمان تھے، اگر تمہارا رسول جاہل تھا تو ان 14 میں سے ایک بھی تو پڑھے لکھے رہے ہوں گے علی کے علاوہ، اتنا کام تو رسول کروا ہی سکتے تھے۔ اچھا آؤ بیٹھ جاؤ، علی نہیں لکھ رہے ہیں تم لکھ دو۔ کیا لکھوایا؟ اچھا بھائی مشرک غصہ مت کر، میں لکھ دے رہا ہوں۔ کسی کو نہیں دیا، رسول نے اپنے ہاتھ سے لکھا ھذا ما صالح بہ۔ کہا تو کیا لکھوانا چاہتا ہے؟ کہا لکھو محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ نہیں، محمد ابن عبداللہ۔ بات پھر وہی آئی، ہائے ہائے، بات پھر وہی آئی، بات پھر وہی آئی کہ نہیں آئی؟ کاٹا، رسول نے اپنے ہاتھ سے کاٹا اور لکھا ھذا ما صالح بہ محمد ابن عبداللہ، یہ صلح نامہ محمد عبداللہ کے بیٹے کی طرف سے لکھا جا رہا ہے۔ اب چاہے وہ عبداللہ کا بیٹا ہو چاہے اللہ کا رسول ہو، بات ایک ہی ہے، طے ہو گیا نا۔ لہذا اب یہ اس کے بعد یہ شرطیں لکھی گئیں۔ اب میں فقط آخری بات بیان کر کے آخری منزل سے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اب یہی صلح نامہ کا ہلکا سا خاکہ ہے۔
پھر بعد میں مشرکوں میں کیا ہوا اس بات کو بڑا مدعا بنایا گیا، اور جب مہر لگی ہے رسالت کی اس کے اوپر تو رسول نے اپنے ہاتھ سے کاٹ کر لکھا ھذا ما صالح بھائی محمد ابن عبداللہ۔ میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1400 مسلمان اور موجود تھے، نبی نے کیوں نہیں کسی کو دے دیا کہ علی نہیں لکھ رہے تم کاٹ کے لکھ دو؟ نبی آواز دیں گے اگر میں یہ کر دیتا تو واقعی جاہل بنا دیا جاتا۔ ان 1400 مسلمانوں کے سامنے لکھ رہا ہوں تاکہ دنیا نہ کہہ دے کہ رسول جاہل تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ ادھر صلح ادھر صلح نامہ مکمل ہوا، ادھر آیت انا فتحنا لکا فتحا مبینا، آج تمہیں کھلی ہوئی فتح مل گئی، آج کھلم کھلا جیت ہوئی ہے۔ یہ قرآن کی آیتوں کا آسان ترجمہ کر رہا ہوں۔ اب آپ نے سمجھا کہ تلوار کی جیت فقط جیت، ارے کہاں کیریکٹر کردار دیکھیے علی کا، مگر جس کے ہاتھ میں زندگی بھر تلوار رہی ہو تو اسے فقط جیت بتائی گئی، اور جب اسی کے ہاتھ میں قلم آ جاتی ہے، اسی کے ہاتھ میں قلم آ جاتا ہے تو وہی جیت کھلم کھلا ہو جاتی ہے۔ اب کردار علی کا سمجھ میں آیا، مت کہنا کہ علی نے اسلام کو فقط تلوار سے بچایا بلکہ قلم سے بھی بچایا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ساری تاریخ امامت کو اٹھائیے، کسی امام کو اللہ نے 2 امام نہیں دیے، ہائے ہائے، کسی امام کے 2 بیٹوں کو اللہ نے امام نہیں بنایا، یہ مرتبہ بھی فقط علی کو ملا۔ آخری مجمع تک بالکل آخری بات پہنچا رہا ہوں، یہی صلح حدیبیہ شاید یہی دین رہی ہو کہ اللہ نے کسی امام کے 2 بیٹوں کو امام نہیں بنایا، یہ کمال بھی فقط علی کو ملا۔ 2 بیٹے امام بنے، ایک تلوار کا وارث بنایا گیا، ایک قلم کا وارث بنایا گیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ ایک تلوار کا وارث بنا، ایک قلم کا وارث بنا، اور انشاءاللہ کل صلح حسن کا خاکہ پیش کروں گا۔ میرے جوان دوستوں سے گزارش ہے کہ اب جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بہت اہم ترین گفتگو ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ آخری منزل تک گفتگو ایسے ہی ہوتی رہے گی۔ تو یہ ہے صلح حدیبیہ، صلح ہوئی، مشرک سب واپس چلے گئے، اطمینان سے رسول نے حج کیا۔ اب یہ بہت لمبی میں نے تفصیل بتایا نا کہ بہت تفصیل ہے، بس ہوئی کیسے؟ شرط یہی تھی کہ مشرک حج کرنے نہیں دے رہے تھے، لہذا حج کا بھی احترام کروانا تھا اور کعبے کی حرمت کو بھی بچانا تھا۔ تو جو اللہ کعبے کی حرمت کو بچانے کے لیے اپنا قانون بدل سکتا ہے، وہ اگر علی کو اپنی مرضی بیچ دے تو تعجب کرنے کی بات نہیں ہے۔ علی کو پہچانو اور اللہ کو پہچانو۔ کبھی بیان کروں گا کہ علی اور اللہ کے بیچ میں کتنا رشتہ اور کس طرح کا رشتہ تھا۔ قرآن سے میرے پاس دلیل ہے، میں نے اس کو ریسرچ کیا ہے، یہی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن سے ثابت کروں۔ بس عزیزو گفتگو تمام ہو گئی، بالکل آخری منزل پہ آ رہا ہوں۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے یہ روایت کو نقل کیا ہے، اور کچھ علماء اہل سنت نے بھی اس کو نقل کیا ہے، مگر ان دونوں نے جو ناقل ہیں کچھ باتیں بدل دی ہیں۔ واقعہ سب نے وہی تحریر کیا ہے، مگر جو الفاظ ہیں وہ کچھ چینج کر دیے ہیں۔ وہ سنیے، شیخ مفید نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ ایک بار حضور سرور کائنات بالکل مصائب سے ٹچ ہونے کے لیے یہ واقعہ سنا رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ یاد بھی رکھیے گا۔ گھر میں موجود ہیں، حضور سرور کائنات تشریف فرما ہیں، مولائے متقیان تشریف فرما ہیں، حسنین تشریف فرما ہیں، شہزادی فاطمہ تشریف فرما ہیں، شہزادی فضہ تشریف فرما ہیں، اور یہ ایک سنہرا پل آیا کہ سب کے چہرے پہ ایک ساتھ مسکراہٹ۔ اللہ کو یہ ادا اتنی اچھی لگی کہ جبریل کو ایک تحفہ دے کر ان کے درمیان بھیجا۔ عزیزو اب ایک ایک لفظ پہ غور کریے گا۔ تحفہ کیا بھیجا رسول کو؟ حضور سرور کائنات کو پروردگار نے ایک چمکتا ہوا تشت، اسے آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہمارے ہاں تشت بولتے ہیں تھالا،
ایک بالکل چمکتا ہوا، اور وہ شہد سے لبریز، شہد سے بھرا ہوا، اور اس کے اوپر ایک بال۔ جبریل کو تحفہ دیا کہ لے جاؤ، دے دو، اور کہنا کہ قدرت نے، اس کے رب نے، اس کے پروردگار نے اس کے عوض میں کچھ اس کی شان میں مانگا ہے کہ ہماری تعریف مت کرنا، شہد کی تعریف کر دینا، بال کی تعریف کر دینا، تشت کی تعریف کر دینا۔ جبریل لے کر ڈھکا ہوا، کیا احترام و اہتمام سے اللہ نے بھیجا۔ اس در پہ جو بھی چیز آئی وہ کھل کے نہیں آئی۔ آپ قدرت کو پہچانیے۔ رضوان جنا بھی جب حسنین کے جوڑے لے کر آیا تھا تو چھپا کر لے آیا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہاں بھی جو بھی نعمت آئی ہیں وہ دنیا کو دکھا کر نہیں آئیں کہ فضیلت سمجھ لو، یہ اللہ اور آل محمد کے بیچ کا رشتہ تھا کہ ہم جانیں اور تم جانو، ہے کہ نہیں ہے۔ آئے جبریل لے کر، چادر ہٹائی، خان پوش ہٹایا، ایک بار رسول کھڑے ہو گئے اپنے مقام سے، کہا پروردگار کیا حسین تحفہ بھیجا ہے تو نے۔ جبریل نے کہا فقط قبول کرنے کے لیے نہیں ہے، کچھ اس کی طرف سے پیغام اللہ کو دیجئے، ہمیں دینا ہے۔ کہا اچھا یہ بھی شرط ہے، تو سن لو جبریل، اسلام اس تش سے زیادہ روشن، لذت اسلام اس شہد سے زیادہ شیریں، اور اسلام پہ باقی رہنا بال سے زیادہ باریک۔ یہ رسول نے بیان کیا۔ اب جب حضور سرور کائنات نے کہا تو مولائے متقیان مسکرائے، یا نبی اللہ شہد تو ہم کو بھی کھانی ہے، وہاں سے بھیجی ہوئی شہد کون نہیں کھائے گا، تو جب مجھے بھی کھانا ہے تو مجھے بھی بیان کرنے کی اجازت دیجیے۔ نبی مسکرائے، علی تمہاری بات وہاں نہیں پہنچے گی تو وہ کب کس کی پہنچے گی؟ دیکھیے رسول کی بات۔ علی نے کہا جہاد تش سے زیادہ روشن، لذت جہاد شہد سے زیادہ شیریں، اور نسلوں کو دیکھ کر تلوار کا چلانا بال سے زیادہ باریک۔ جب انہوں نے کہا اب کیا کہنا ہے، تو ایک بار شہزادی فضہ کھڑی ہوئیں، اے میرے حبیب میرے رسول کنیز کو بھی اجازت دیجئے کہ کچھ بیان کریں۔ کہا سب کو اجازت ہے، جو بیان کرنا ہو کرے۔ اللہ اکبر، کیا فضہ نے کہا قرآن تش سے زیادہ روشن، لذت تلاوت قرآن شہد سے زیادہ شیریں، اور 30 سال قرآن کی آیتوں میں گفتگو کرنا بال سے زیادہ باریک۔ جبریل بھی کہے یا نبی اللہ میں بھی چاہ رہا ہوں کہ اس میں شامل ہو جاؤں۔ کہا تم بھی ارشاد فرماؤ۔ کہا جنت۔ آئے ہائے، مسلمان یہیں پلٹ گیا تھا، یہیں پلٹ گیا۔ کہا جنت تش سے زیادہ روشن، لذت جنت شہد سے زیادہ شیریں، اور جنت میں ایڈمیشن لینا، ہائے ہائے، جنت میں جانا بال سے زیادہ باریک۔ اللہ اکبر۔ بس علی و گفتگو ختم ہو رہی ہے کہ ایک بار شہزادی فاطمہ کھڑی ہوئیں۔ کہا بابا مجھے بھی عرض کرنے دیجئے۔ کہا بیٹی بیان کرو۔ کہا پردہ اس تش سے زیادہ روشن، لذت پردہ شہد سے زیادہ شیریں، اور گھر میں بیٹھ کر عالمین کی ہدایت کرنا، ہائے ہائے، یہ شہزادی کہہ رہی ہیں، گھر میں بیٹھ کر دنیا کی ہدایت کرنا بال سے زیادہ باریک۔ امام حسن کھڑے ہوئے، نانا مجھ کو بھی اجازت دیجئے۔ کہا تم بھی کہو۔ کہا مہمان تش سے زیادہ روشن، لذت مہمان نوازی شہد سے زیادہ شیریں، اور مہمان کو خوشی خوشی رخصت کر دینا بال سے زیادہ باریک۔ بس عزیزو، اب یہ پیغامات پہنچائے جا رہے تھے کہ جیسے ہی حسین کی کہنے کی باری آئی کہ رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بابا کو روتے ہوئے شہزادی فاطمہ نے دیکھا، چونکی۔ کہا بابا ابھی آپ تو سب کو داد و تحسین دے رہے تھے۔ علی نے بیان کیا تو آپ نے ابو الحسن کو سینے سے لگایا، کیا بات کہی تم نے؟ فضہ نے جب پیغام پہنچایا تو آپ نے کہا فضہ تم پر قرآن فخر کرتا ہے، نہ کہ تم قرآن پہ فخر کرو۔ میں نے بیان کیا تو آپ نے میرے پیشانی کا بوسہ لیا۔ میرے بیٹے حسن نے بیان کیا تو آپ نے نعرے تکبیر بلند کیا۔ اب جب میرے لال حسین کی باری آ رہی ہے تو آپ رونے کیوں لگے؟
اللہ اکبر، ماں ہے۔ حضور سرور کائنات نے کہا بیٹی حسین جو کہنے جا رہا ہے وہ سن سکو گی؟ کہا بابا جب سب کا سنا ہے تو اپنے لال حسین کا بھی سننے کے لیے تیار ہوں۔ کہا حسین بیان کر دو۔ اب حسین نے کیا کہا؟ شہادت تش سے زیادہ روشن، لذت شہادت شہد سے زیادہ شیریں، اور جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا بال سے زیادہ باریک۔ آ گئی آخری منزل، اللہ اکبر۔ آج علی اکبر کا مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہاں جوانوں، یہ سوچ کر علی اکبر پہ آنسو بہانا کہ ہم جو جوان ہوئے ہیں وہ علی اکبر کا صدقہ ہے، اور جس کے صدقے میں تم جوان ہوئے ہو اگر اس کے لیے دو آنسو بہاؤ گے نہیں تو کیا علی اکبر تم سے خوش ہو جائیں گے؟ لہذا ہاں آج کی مجلس میں خدا ہر باپ کا جوان بیٹا سلامت رکھے، خدا ہر ماں کا جوان بیٹا سلامت رکھے، اور یہ بھی کہوں گا آج کی مجلس میں جتنے جوان ہیں یہ سب سلامت رہیں، اس لیے کہ علی اکبر پہ ماتم کرتے ہیں۔ ہاں جوانوں ضرور آنسو بہانا، آج علی اکبر کا مصائب پڑھنے جا رہا ہوں۔ سن سکو کوئی روایت؟ سنو کوئی روایت؟ سنو، شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ جب علی اکبر پیدا ہوئے تھے فقط 6 مہینے کے تھے کہ حسین اتنا بیٹے پہ قربان تھے کہ محبت کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ام لیلہ کہتی ہیں کہ مجھ سے زیادہ میرے سید و سردار علی اکبر کو کھلایا کرتے تھے، اور وہی لوریاں حسین علی اکبر کو سناتے تھے جو رسول نے حسین کو لوریاں سنائی تھی۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں جملہ سنو گے؟ ام لیلہ کہتی ہیں کہ ایک بار میری آدھی رات میں آنکھ کھلی، میں نے کیا دیکھا کہ میرے علی اکبر کے گہوارے پہ کسی کا سایہ پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے علی اکبر کے گہوارے پہ کسی کا سایہ پڑ رہا ہے۔ میں چونک کے اٹھی اور چیخ کر کہا کون ہے میرے علی اکبر کے پاس؟ آواز آئی لیلا خاموش رہو میں حسین ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسا ہی لیلا کو سنائی جی چونک کے کھڑی ہوئی، میرے وارث اتنی رات کو اپنے لال کے قریب کا لیلا کیا بتاؤں، مجھے علی اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی۔ ہاں عزیزو، اگر آج تم نے آواز کھول کے گریہ نہیں کیا تو ام لیلا کو کیسے تسلی ہوگی؟ اللہ اللہ، جس کا 18 سال کا جوان بیٹا مارا گیا ہو، کیا وہ ماں اپنے لال کا غم بھلا سکتی ہے؟ ہاں رونے والوں آوازیں بلند کرو۔ آئی صبح عاشور نمودار ہوئی، کربلا آ گیا میں، علی اکبر کی شہادت۔ اللہ اکبر، میں کیسے بیان کروں؟ حسین نے کہا علی اکبر تمہیں اذان صبح دینا ہے۔ ادھر علی اکبر گلدستہ اذان پہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے کہ بیبیوں نے حصار کیا، ام لیلہ کو درمیان میں بیٹھالا۔ ادھر علی اکبر نے کہا اللہ اکبر، کہ ادھر بیبیوں نے گریہ کرنا شروع کیا۔ ہاں رونے والوں، تاریخ میں 2 ہی اذانیں یاد کی جاتی ہیں، ایک علی کی اذان جو مسجد کوفہ میں دی گئی آخری اذان، اور ایک علی اکبر کی اذان جو صبح عاشور کربلا کی فضاؤں میں گونجی تھی۔ ادھر اذان علی نے دی، زینب و ام کلثوم بے ہوش ہو گئیں، ادھر علی اکبر نے اذان دی، ام لیلہ بے ہوش ہو گئیں۔ میرے پروردگار میرے لال کو سلامت رکھنا، میرے علی اکبر کو سلامت رکھنا۔ ہاں علی اکبر آئے، حسین نے سینے سے لگایا، میرے لال آج تو نے اذان دے کر مجھے نانا کی یاد دلا دی۔ اے بیٹا تجھے پتا ہے کہ نہیں تیری شفاعت میرے نانا سے ہے، میں تجھے جب بھی دیکھ لیتا ہوں تو نانا کی تسلی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ تو شبیہ پیغمبر ہے، شبیہ رسول ہے۔ علی اکبر کو احساس تھا کہ میرے ہونے سے میرے بابا کو بڑی تسلی ہے، میرے ہونے سے میرے بابا کو بڑی تسلی ہے، اور یہی سبب ہے کہ علی اکبر اجازت لینے کے لیے ہمت نہیں کر رہے تھے۔ ادھر عباس کے بازو قلم ہوئے، ادھر قاسم کی لاش پامال ہوئی،
تاریخ میں ملتا ہے کہ علی اکبر 7 بار بابا کے قریب گئے مگر ہمت نہیں ہوئی کہ مرنے کی اجازت لیں. ماں سے آ کر فریاد کی, اماں بابا سے کہہ دو کہ مجھے بھی شہید ہونے کا موقع دے دیں. باپ کی ہمت دیکھ کر, اس لیے کہ علی اکبر کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ مجھے دیکھ کے نانا کی تسلی لیتے ہیں. بیٹا یہ نہیں سوچ کر اجازت مانگ رہا تھا کہ میری جان بچ جائے گی, نہیں, فقط یہی سوچ کے علی اکبر اجازت لینے کی ہمت نہیں کر رہے تھے کہ میرے بابا کس دل سے مجھے اجازت دے گا. ہاں رونے والوں آوازیں بلند کرو. ہاں علی اکبر نے کہا جاؤ اپنے بابا سے اجازت لو. ہاں علی اکبر آئے, باپ کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑا, بابا علی اکبر کو مرنے کی اجازت دے دو. مجھے شہادت علی اکبر پورا بیان نہیں کرنا ہے مگر علامہ نے جو باتیں لکھی ہیں دل تھام کے جملہ سن لینا اور علی اکبر کی اس غم کو اس کی ماں کو پرسا دے دینا تاکہ ام لیلا آنسوؤں سے اپنا رومال لے کر جائیں اور یہ کہیں ہاں میرے لال پہ رونے والے موجود تھے, میرے جوان بیٹے کا غم منانے والے موجود تھے. ہاں حسین نے علی اکبر کو اجازت نہیں دی, کہا بیٹا مجھ سے زیادہ تمہاری پھوپھی کا حق ہے, جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لو. ہاں رونے والوں علی اکبر آئے خیمے میں, پھوپھی کے قدموں پہ سر رکھ دیا. پھوپھی اماں اپنے جوان علی اکبر کو اجازت دے دو, بابا نے ہم کو تمہارے پاس بھیجا ہے. علی اکبر کو سینے سے پھوپھی نے لگایا, بیٹا یہ پھوپھی تمہیں کیسے اجازت دے دے, تمہیں دیکھ کر ہمیں بڑی تسلی ہوتی ہے. الغرض کے علی اکبر کو اجازت ملی. ہاں بیویوں میں کوہرام برپا ہوا. اب وہ جا رہا ہے جو شبیہ رسول ہے, اب وہ جا رہا ہے جو گفتار میں, کردار میں, صورت میں, شکل میں ارے رسول کی مشابہ تھا. بیویوں نے کوہرام برپا کیا. اب علامہ لکھتے ہیں جسے علامہ مجلسی نے بھی تحریر کیا ہے کہ کربلا میں 2 رخصتی کا منظر نہیں بھلایا جا سکتا, ایک علی اکبر کی رخصتی, ایک حسین کی رخصتی. ہاں رونے والوں اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے جملے سنو. علی اکبر نے 7 بار, جناب علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ حمید ابن مسلم راوی ہے, وہ کہتا ہے کہ 7 بار خیمے کا پردہ اٹھا اور 7 بار خیمے کا پردہ گر گیا. علی اکبر خیمے سے باہر نہیں نکل پائے. ہاں رونے والوں آوازیں بلند کر کے رویا کرو. علی اکبر خیمے سے باہر نہیں نکل پائے. حمید ابن مسلم کہتا ہے معلوم ہے کیوں نہیں نکل پائے, جب بھی علی اکبر اجازت لے کے خیمے سے باہر آنا چاہتے تھے پیچھے سے کوئی دامن پکڑ لیتا تھا. علی اکبر ارے ماں کو بے سہارا مت کرو, ام لیلا تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. کبھی سکینہ دامن پکڑ لیتی تھی, کبھی ماں پکڑ لیتی تھی. الغرض کے علی اکبر نکلے, باپ نے بیٹے کو گھوڑے پہ بیٹھایا. اے میرے لال مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا, اس لیے کہ باپ کا غم تم نہیں سمجھتے. باپ کے دل میں بیٹے کی کتنی محبت ہوتی ہے. علی اکبر میدان مقتل میں آئے, مڑ مڑ کے بابا کو دیکھتے ہیں, لیکن جب علی اکبر آنکھوں سے اوجھل ہو گئے حسین نے آسمان کا رخ کیا. اے پروردگار ارے جوان بیٹا بھیجا ہے, قبول کر لینا. علی اکبر میدان مقتل میں آئے. ارے خیموں میں لیلا کو بیویوں نے گھیرا. ہاں گھمسان کی جنگ ہوئی. ارے علی اکبر نے جنگ کی. ارے خولی ملعون نے سینے پہ برچھی کا پھل مارا. ارے علی اکبر گھوڑے سے نیچے آئے, بابا بیٹے کا سلام آخر قبول کرو. ارے ادھر حسین کے کانوں سے علی اکبر کی آواز ٹکرائی. علامہ لکھتے ہیں کہ حسین کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. ارے اندھیرا دکھائی دینے لگا. اب باپ بیٹے کو کیسے ڈھونڈے. رونے والوں آوازیں بلند کرو. اس کے بعد علامہ لکھتے ہیں کہ 3 بار علی اکبر نے آواز دی ہے بابا کو. 3 بار. پہلی بار حسین کی آواز کانوں سے ٹکرائی, اس کے بعد حسین کا یہ عالم ہوا کہ پھر علی اکبر کی آواز نہ سنائی دی اور مقتل میں اندھیرا چھا گیا, کچھ نہیں دکھائی دیا. لیکن حسین کو یہ احساس ہوا کہ کافی دیر ہو گئی علی اکبر کو آواز دیے. ارے میرے دوستوں کیسے میں جملے ادا کروں. حسین کو احساس ہوا کہ کافی دیر ہو گئی میرے بیٹے کو آواز دیے ہوئے, مگر آنکھوں میں اندھیرا ہے, بیٹے کو کیسے ڈھونڈیں. اب یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ حسین نے کیا کہا, بیٹا علی اکبر, میرے بیٹا علی اکبر, آواز دو کہ لاش پہ آئے تیرے پدر. بیٹا علی اکبر, میرے بیٹا
علی اکبر آواز دو کہ لاش پہ آئے تیرے پدر، ارے مجبور ہوں بیٹا کہ کچھ آتا نہیں نظر، عباس کے مرنے سے خمیدہ ہوئی کمار۔ ارے بھائی سنیے گا، بیٹا علی اکبر، میرے بیٹا علی اکبر آواز دو کہ لاش پہ آئے تیرے پدر، مجبور ہوں بیٹا کہ کچھ آتا نہیں نظر، عباس کے مرنے سے خمیدہ ہوئی کمر، ارے بے چین ہوں اس دل کو نہیں چین آتا ہے، آنکھیں کھلی رکھنا کہ حسین۔ جزاکم ربکم، خدا ان رونے والوں کو سلامت رکھے، لیکن ہاں رونے والوں اب ذرا جگر تھام کے بیٹھو، اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھو۔ حسین چلے، حسین چلے، 2 قدم چلے، زمین کربلا پہ گر گئے، پھر 2 قدم چلے۔ ہاں اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سننا، جب حسین 3 بار گر چکے اور 4تھی بار کسی طرح سے کھڑے ہوئے تو ایک فقرہ کہتے ہیں پروردگار کیا ساری قوت چھن گئی؟ جس کی عباس جیسی، جس کے پاس طاقت رہی ہو، جس کے پاس علی اکبر جیسی طاقت رہی ہو، لیکن جب حسین کو کوئی احساس نہیں ہوا، کوئی مدد کا احساس نہیں ہوا، کوئی نصرت کا احساس نہیں ہوا، تو اب میر انیس یہاں کہتے ہیں کہ حسین نے کیا کہا، 3 بار گر چکے، اب 4تھی بار گرنے جا رہے ہیں اور بیٹے کی لاش تلاش کر رہے ہیں، آنکھوں سے کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے، تو حسین کرے تو کیا کریں؟ اس مصیبت کے وقت میں کسے یاد کریں؟ کسے یاد کریں؟ ہاں رونے والوں جملہ سنو گے، حبیب کو نہیں یاد کیا، مظاہر کو نہیں یاد کیا، مسلم کو نہیں یاد کیا، حر کو نہیں یاد کیا، ہاں کسی کو یاد نہیں کیا، کسے یاد کیا؟ فرات پہ سونے والے کو یاد کیا۔ اللہ اکبر، فرات پہ سونے والے کو یاد کیا۔ میر انیس کہتے ہیں کہ حسین نے کیا کہا، بھیا اے میرے بھیا، بھیا میری آنکھوں سے سجائی نہیں دیتا، بھیا میرے کانوں سے سنائی نہیں دیتا، تسکین ہمیں درد جدائی نہیں دیتا، ارے کیا ساتھ برے وقت میں بھائی۔ مجلس تمام ہو گئی، بھائی سنیے گا میر انیس نے کیا کہا ہے۔ حسین لاش عباس سے مخاطب ہوئے، بھیا میری آنکھوں سے سجائی نہیں دیتا، کانوں سے بھی اس وقت سنائی نہیں دیتا، تسکین ہمیں درد جدائی نہیں دیتا، کیا ساتھ برے وقت میں بھائی نہیں دیتا، کیا ساتھ برے وقت میں بھائی نہیں دیتا، ارے کیا لیٹے ہو، اٹھ کر مجھے مرنے سے بچا لو، کیا لیتے ہو، ارے اٹھ کر مجھے مرنے سے بچا لو، ارے لاشا علی اکبر کا تم ہی چل کے اٹھا لو، ارے عباس کی لاش تڑپ گئی، آقا ارے موت نے مجبور کیا ہے، ورنہ یہ غلام علی اکبر کی لاش اٹھانے مقتل میں ضرور آتا۔ جزاکم ربکم۔ بس عزیزوں مجلس تمام ہو گئی، حسین آواز دے رہے ہیں اینا اینا علی اکبر، اینا اینا علی اکبر۔ راوی کہتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نجف کے علی کو پکار رہے تھے کہ کربلا کے علی کو پکار رہے تھے، آئے ایک بار علی اکبر کے قریب پہنچے، بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا، بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سینے پہ سر رکھا، اپنے زانوں پہ سر رکھا، پہلے رومال نکالا، ہاں آبا کے دامن کو چاک کیا، علی اکبر کے خون کو پوچھ رہے ہیں، سینے سے فوارہ خون کا نکل رہا ہے، کپڑوں کے ذریعے چاہا کہ خون کا فوارہ رک جائے، نہیں رکا، پھر ہتھیلی سے اللہ اکبر ایک بیٹے کا منظر حسین دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں، یہی تو تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ کیوں نہیں آسمان پھٹ گیا کہ ایک جوان بیٹے کے سینے سے خون کا فوارہ نکل رہا ہو اور ایک غریب باپ مقتل میں دانوں پہ سر رکھے یہ منظر دیکھ رہا ہو۔ مجھے شہادت علی پر نہیں پورا بیان کرنا ہے، ایک بار آستین چڑھائی، نجف کا رخ کیا، اے بابا دنیا کی مشکل کشائی کرتے ہو، اے بابا آج اپنے لال کی مشکل کشائی کرنا، آستینوں کو چڑھایا، کلیجے میں ہاتھ ڈالا، اب جو برچھی کھینچی تو علی اکبر کا کلیجہ،
بس رونے والوں، چند فقرے ہیں۔ علی اکبر کا کلیجہ باہر آیا، کیا کیا حسین نے، کیا کیا حسین نے؟ دیکھا جوان بیٹے کا کلیجہ دیکھا، ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، خون ٹپک رہا ہے کہ ایک بار علی اکبر نے کروٹ لی، موت کی ہچکی لی۔ بابا، اے بابا، ایک وصیت ہے۔ ہاں رونے والوں کیسے میں بیان کروں؟ بابا موت قریب ہے، موت قریب ہے، ایک خواہش ہے، ایک خواہش ہے اور ایک اور خواہش ہے، بس اسی پہ مجلس تمام ہو رہی ہے۔ رونے والوں ضرور رو دینا۔ دو خواہش ہے۔ کہا بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کروٹ لے رہی ہے زندگی، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میرے مرنے کی خبر میری ماں کو مت دینا۔ اے بابا میرے مرنے کی خبر میری ماں کو مت دینا۔ کہا اچھا بیٹا میں نہیں دوں گا، میں نہیں دوں گا، مگر خبر تو ہو جائے گی نا۔ کہا بابا آپ مت بتانا جا کے۔ اور اس کے بعد دوسری خواہش بابا یہ ہے کہ صغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا۔ بس رونے والوں جوان کا غم منانے آئے ہو، ارے علی اکبر کے اوپر ماتم کرنا ہے۔ بھائی غربت میں بہن کا وعدہ نبھا رہا ہے۔ اے بابا بہن سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ کوئی آئے چاہے نہیں آئے، صغرا علی اکبر ضرور آئے گا۔ اے بابا اب وقت نہیں ہے صغرا کے پاس جانے کا، ایک آخری ملاقات بہن سے کرا دو، ایک آخری ملاقات بہن سے کرا دو۔ علی اکبر بہن سے معافی مانگے گا اور کہے گا صغرا معاف کرنا نہیں آ پایا۔ حسین نے کہا بیٹا مدینہ بہت دور ہے، کافی دور ہے بیٹا مدینہ۔ کہا نہیں بابا، نہیں بابا، اس مسافت کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے اختیار کو سوچتے ہوئے، آپ کے اختیار کو سمجھتے ہوئے۔ کہا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ کہا بہن سے آخری ملاقات کرا دو، بالکل موت کا وقت قریب ہے۔ علی اکبر ہچکی لے رہے ہیں۔ کہا اچھا بیٹا یہ خواہش پوری کرتا ہوں۔ دو انگلیوں کو بلند کیا، بیٹا دیکھو کیا نظر آیا؟ کہا بابا مدینہ نظر آ گیا، بابا مدینہ نظر آیا۔ کہا بیٹا گھر دیکھا، اب آنکھوں میں خون ہے، کیسے علی اکبر ڈھونڈے؟ کہا بابا خون جلدی سے صاف کرو، خون جلدی سے صاف کرو۔ حسین خون صاف کر رہے ہیں، پھر منظر دکھایا، مدینہ نظر آیا۔ کہا محلہ بنی ہاشم ملا؟ کہا بابا مل گیا۔ کہا گھر ڈھونڈو۔ کہا آنکھوں میں اتنا خون ہے کہ مجھے اپنا گھر نہیں دکھائی دیتا، میں کیسے مصائب کے جملے ادا کروں؟ میری ماں اور بہنیں علی اکبر پہ رونے آئی ہیں، لیلا کو غم دینے ہیں، شہزادی بھی رومال لے کر بیٹھی ہوں گی۔ ہائے ہائے یہ جوان کا غم کیسے بھلایا جائے؟ علی اکبر کے خون صاف ہوا۔ کہا بابا جلدی سے دکھا دو، بابا جلدی دکھاؤ۔ حسین نے کہا بیٹا دیکھو۔ کہا بابا گھر نظر آیا، کہا بابا گھر نظر آیا۔ کہا صغرا کو ڈھونڈو۔ صحن خانہ میں دیکھا، صغرا نظر نہیں آئی، حجرے میں دیکھا، صغرا نظر نہیں آئی، چاروں طرف علی اکبر نے نظر دوڑائی، بابا صغرا مر گئی۔ بس علیل و مجلس تمام ہو گئی۔ اے بابا نظر نہیں آتی۔ حسین نے کہا نہیں بیٹا ابھی بیٹی مری نہیں ہے، پھر سے نظر کرو۔ اب علی اکبر نے نظر دوڑائی تو اے رونے والوں کیا دیکھا؟ ارے غریب بہن چوکھٹ پہ بیٹھی سروں کو پٹک رہی ہے۔ اے بھیا ارے بہن سے ملنے آؤ۔ علی اکبر نے ہاتھ جوڑا، اے صغرا علی اکبر کو معاف کرنا، بھائی وعدہ نہ نبھا سکا۔ روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حسین نے لاشا اٹھایا، خیمے میں لے کر آئے، بیویوں نے حصار کیا۔ واہ علی اکبرا، واہ علی اکبرا، واہ حسینہ کے نعرے بلند۔ سيعلم الذين ظلموا أي يوم منقلبون ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار ہماری مجلس کو قبول فرما، جو بیمار ہونے شفائے کامل عطا فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد سی نعمت عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں شیعان حیدر قرار ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار جہاں بھی عزاداری حسین منائی جا رہی ہو، ساتھ خیریت سے عزاداری حسین سلامت ہو۔ پروردگار
حسین کی عزاداری کے فروغ دینے والوں کو زندہ و سلامت رکھ، حسین کے عشق میں زندہ رہنے والوں کو زندہ و سلامت رکھ، عزاداری حسین کو دن بدن پروان چڑھا، حسین کے جوانوں کو زندہ و سلامت رکھ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے کربلا کے شہیدوں کا، ہمارے قوم کے علماء کی حفاظت فرما، ظالم حکومتوں کو نیست و نابود فرما، بانیان مجلس کے درجات میں اضافہ فرما، ان کے گناہان کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار ہوں۔ سورہ فاتحہ بانیان مجلس۔